اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام ساتھیوں، امید ہے آپ سب خوش ہوں گے اور میری دعائیں ہیں کہ آپ جہاں ہوں خوش ہوں اور آباد ہوں۔ آج میرے جو مخاطب ہیں وہ تمام لوگ ہیں کہ جن کو اپنی زندگی میں کئی دفعہ ایسا موقع آتا ہے کہ اپنی اچھی نیت، اپنی اچھی سوچ اور اپنے اچھے خیالات کو دوسروں کے سامنے منوانے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ جن کو اپنے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ ہر وقت آپ کی نیت پر شک کرتے ہیں کہ شاید ان کے لیے آپ کی نیت درست نہیں، یا ان کے ذہن میں یہ شک ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے کوئی اچھی سوچ نہیں رکھتے، یا ان کے ذہنوں میں آپ کے لیے یہ شک ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے ان کے کامیابی یا خوشی کے راستے میں آپ ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، یعنی آپ کے بارے میں وہ ہمیشہ مشکوک رہتے ہیں۔ آپ کے لیے ان کے ذہن میں ہمیشہ ایک نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے، نیگیٹو سوچ ہوتی ہے، اور وہ آپ کے اوپر صحیح یقین نہیں کرتے۔ جبکہ اس کے برعکس آپ ان کے لیے بہت اچھا سوچتے ہو، آپ کے ذہن میں ان کے لیے بہت اچھے خیالات ہوتے ہیں، آپ ان کی خوشیوں کی اور کامیابیوں کی راہ میں کبھی بھی رکاوٹ بننا ناپسند کرتے ہو، نہ آپ کبھی بنتے ہو، یا یہ کہ ان کے لیے آپ کی نیت کبھی بھی بری نہیں ہوتی۔ اب یہ دو لوگوں کے درمیان ایک گیپ ہے جو کہ ان وجوہات کی بنا پر آ جاتا ہے۔ ایک طرف آپ ہیں جو دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں، کبھی ان کے لیے برا نہیں سوچتے، آپ دوسروں کے لیے اچھی نیت رکھتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھتے ہیں، آپ کی نیت پر شک کرتے ہیں، اور ہمیشہ آپ کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ آپ ان کے لیے پریشانیاں پیدا کرنے کا باعث ہو۔ جب آپ کا ٹکراؤ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو، اور یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ نیک نیتی رکھنے والے مزاج رکھنے والے ایک انسان ہوتے ہو تو آپ کا ٹکراؤ کافی دفعہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے جو آپ کو بدنیت سمجھتے ہیں۔ پہلے تو میں اس چیز کو واضح کرتی جاؤں آپ پہ کہ یہ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ خود جس طرح کا ہوتا ہے وہ سامنے والے بندے کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ یعنی اگر آپ نیک نیت کے انسان ہیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ ارد گرد موجود تمام لوگ ہی نیک نیت ہے۔ اگر آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہو، دوسروں کے لیے بھلا سوچتے ہو، تو آپ کو لگے گا آپ کے سامنے جتنے لوگ موجود ہیں وہ سبھی دوسروں کے لیے اچھائی اور بھلائی سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ اچھی سوچ رکھتے ہو تو آپ کو ارد گرد کے لوگ بھی یوں محسوس ہوں گے کہ وہ سب لوگ بھی بہت اچھی سوچ رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہو کہ سامنے والا شخص جو ہے اگر وہ بدنیت ہے تو وہ یقیناً اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو بھی بدنیت ہی سمجھے گا۔ اگر اس کی اپنی سوچ نیگیٹو ہے تو اپنے ارد گرد موجود جو لوگ ہیں ان کو بھی وہ نیگیٹو ہی سوچے گا۔ اگر وہ خود کسی کی کامیابی اور خوشی پہ خوش نہیں ہوتا تو یقیناً ارد گرد کے لوگوں کو بھی یہی سمجھے گا باقی لوگ بھی اسی طرح کے ہیں۔ یعنی آپ جس طرح کی خود آپ کی مینٹلٹی ہوتی ہے آپ کو سامنے والا بھی ویسے ہی نظر آتا ہے۔ اگر آپ کی پازیٹیو مینٹلٹی ہے تو آپ کو سارے پازیٹیو ہی نظر آئیں گے، اگر آپ کی نیگیٹو مینٹلٹی ہے تو آپ کو سارے نیگیٹو نظر آئیں گے۔ میں یہاں پر ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو پازیٹیو مینٹلٹی رکھنے کے والے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کے بارے میں بہتر سوچتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، اچھی نیت رکھتے ہیں، لیکن ان کو سامنے سے بہت ساری تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ لوگ ہمیشہ ان کو اس ایسے شخص کو پریشان کرتے رہتے ہیں، اپنی باتوں سے بھی، اپنے عمل سے بھی۔ اور پھر ایسے لوگوں کی یہ سوچ بھی ہوتی ہے، یہ کام بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف بہت سی سازشیں بھی بنتے رہتے ہیں، یعنی مختلف لوگوں کو بھی آپ کے خلاف کرتے رہتے ہیں۔ جو جس طرح وہ سوچتے ہیں اسی طرح کی سوچ وہ دوسرے لوگوں پہ بھی، ان کے ذہنوں میں بھی منتقل کرتے رہتے ہیں آپ کے خلاف، جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ یوں محسوس کرنے لگتے ہو کہ آپ بہت سارے لوگوں کی نظروں سے گر رہے ہو۔ یعنی بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کو اچھے انسان کی حیثیت سے نہیں دیکھتے بلکہ وہ اسی طرح سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح کہ انہیں دکھایا جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں
سب سے پہلے تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ دوسروں کو اپنی نیک نیتی کے بارے میں یقین دلائیں، ان کو بتائیں کہ آپ کی بدنیت نہیں ہے، ان کے بارے میں کسی قسم کی بدنیتی آپ میں نہیں ہے، یا یہ کہ ان کے بارے میں آپ کی سوچ کبھی غلط نہیں رہی، یا ان کی خوشیوں سے آپ کبھی بھی جیلسی فیل نہیں کرتے، یا ان کی کامیابیوں کے راستے میں آپ کبھی رکاوٹ نہیں ڈالتے۔ آپ ان کو یقین دلائیں اس چیز کے بارے میں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو آپ کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کی اکثریت ایسی ہوتی ہے جو آپ کی بات پہ یقین نہیں کرتی۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید آپ ان سے ڈر گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں، یا آپ پریشان ہو گئے ہیں اس چیز سے، اس وجہ سے آپ اپنی صفائیاں بیان کر رہے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں صرف ایک مشورہ ایسے لوگوں کو دینا چاہتی ہوں کہ آپ پھر خاموش ہو جائیں۔ آپ زیادہ صفائیاں نہ دیں کسی کے سامنے اپنے بارے میں، کیونکہ جب کوئی بندہ آپ کی بات پہ یقین نہیں کرتا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، کیونکہ پھر اس بندے کو یقین دلانے کے لیے ایک بہت بڑی طاقت موجود ہے، اور وہ طاقت ہے وقت۔ آپ وقت کا انتظار کریں۔ اس وقت اس شخص کو آپ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا، اور وہ آپ کے خلاف بہت سے لوگوں کو ورغلا رہا ہے آپ کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے، لیکن جب آپ کے سمجھانے پہ بھی وہ بندہ نہیں سمجھتا تو پھر آپ اس کو وقت کے دھارے پہ چھوڑ دیں۔ وقت ایک ایسی طاقت ہے جو ہر انسان کو بتا دیتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ جھوٹ اور سچ کے درمیان جو فرق ہے وہ وقت بتاتا ہے۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں، مجھے ایکسپیرینس بھی ہے اس بات کا، اور میں نے اپنی زندگی میں آبزرو بھی کیا ہے۔ یہ وقت جو ہے اس کا انتظار آپ کو کرنا پڑے گا۔ بعض اوقات یہ وقت بہت جلد آ جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کو تھوڑا عرصہ گزر جاتا ہے اس وقت کو آنے میں، جو کہ دوسرے بندے پہ آپ کی حقیقت کو کھولے گا کہ حقیقت کیا تھی اور جھوٹ کیا تھا۔ تو آج کی اس بات میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسی سچویشنز میں، ایسے حالات میں جب آپ کسی کے سامنے اپنی حقیقت کو، اپنی نیت کو، اپنی سچائی کو منوا نہیں سکتے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگلا شخص نہ صرف یہ کہ آپ کے خلاف ہے بلکہ وہ بہت سے لوگوں کو آپ کے خلاف کر رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں بار بار اس بندے کے سامنے اپنی صفائیاں بیان نہ کریں، کیونکہ اس چیز سے اس شخص کے ذہن پر ایک نیگیٹو اثر پڑے گا، اور وہ یہ کہ شاید آپ اس سے ڈر گئے ہیں اور اس کی طاقت سے خوفزدہ ہیں کہ کس طرح سے اس نے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور آپ اس وجہ سے اپنی صفائیاں بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ ہرگز ایسے شخص کے سامنے زیادہ صفائیاں بیان نہ کریں، بلکہ وقت کے دھارے پہ ایک چیز کو چھوڑ دیں، اس معاملے کو وقت کے دھارے پہ چھوڑ دیں، اور اس کے بعد یہ نہیں کہ آپ نے جلنا ہے، کڑنا ہے، پریشان ہونا ہے، ہر وقت سوچتے رہنا ہے کہ وقت کب آئے گا جب اس کو پتہ چلے گا، وہ وقت کب آئے گا جب اس کو پتہ چلے گا۔ نہیں، آپ نے اپنی زندگی کو ریلیکس گزارنا ہے، خوبصورتی کے ساتھ گزارنا ہے، اپنے روٹین میں کوئی چینج نہیں آنے دینا، اپنی ذہنی کیفیت میں کوئی نیگیٹو چینج نہیں آنے دینا۔ اگر کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ برائی میں شامل نہیں ہو جانا، یہ سوچتے ہوئے کہ اس شخص کو برائی کے بعد اتنی کامیابی مل رہی ہے تو مجھے کیا نیک نیتی رکھنے کا صلہ ملا۔ آپ اپنی نیک نیتی پر قائم رہیں، اچھی سوچ پر قائم رہیں، اچھے ارادوں پر قائم رہیں، اور اپنی زندگی کو ویسے ہی روٹین کے مطابق گزاریں جیسے کہ آپ ہمیشہ سے گزارتے رہے، اور قطعاً پرواہ نہ کریں اس چیز کی کہ وہ وقت کب آئے گا جب اس کو پتہ چلے گا۔ وقت بہت جلد بھی آ جاتا ہے، تھوڑے دیر سے بھی آتا ہے، لیکن آتا ضرور ہے۔ اس شخص کی حقیقت جو ہے وہ سب کے سامنے کھلتی ضرور ہے، ضرور کھلتی ہے۔ آپ میری اس بات پہ یقین کیجئے، اور اپنی زندگی کو صبر، استقلال کے ساتھ اور بالکل مینٹلی ہیلتھ کے ساتھ گزاریے، اور آپ دیکھیے گا کہ نہ صرف یہ، کیونکہ ایک انسان جب خود اچھی نیت رکھتا ہے، اچھا ارادہ رکھتا ہے، تو وہ اس کے اندر ایک سکون ہوتا ہے جو اس کو زندگی کو بہترین انداز سے گزارنے کے لیے پروموٹ بھی کرتا ہے اور اس کو اسٹرینتھ بھی دیتا ہے۔ اور اگر آپ کی نیت بد ہو، آپ کی سوچ غلط ہو، اور آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ بہت میٹھا ہو، لیکن اندر سے آپ دوسرے کے برائی سوچتے ہیں، تو ایسے شخص کو اندر سے کبھی بھی سکون نہیں ملتا۔ وہ شخص ہمیشہ بے سکون رہتا ہے اور سکون کا متلاشی رہتا ہے، اس کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا، اور اس کو اس وقت ہی سکون ملے گا جب وہ اپنی نیت کے بارے میں جانچ لے اور اس کو درست کر لے۔
میری اس بات کو ہمیشہ آپ اپنے ساتھ باندھ کے رکھیے گا اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی بہت خوبصورت گزرے گی اگر آپ ایسے لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، ایسے لوگوں کے معاملات وقت پہ چھوڑ دیں تو وقت جو ہے وہ بہترین استاد بھی ہے، وہ بہترین انصاف کرنے والا بھی ہے، تو وہ بہت جلد انصاف کرے گا، چاہے جلد کرے چاہے دیر سے کرے، کرے گا ضرور۔ میری اس بات پہ ضرور غور کیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، کوشش کریں دوسروں کے لیے اچھی نیت رکھیں اور بدنیتی رکھنے والے لوگوں سے اپنا زیادہ ان کے ساتھ واسطہ نہ رکھیں اور ان کے سامنے زیادہ اپنی صفائیاں بیان کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔